بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے آج کے ویڈیو کا موضوع خواتین کے بریسٹ کینسر کے بارے میں، اس کی علامات، اس کی وجوہات اور اس کا پریونٹیو میئرز اور اس کا ہومیوپیتھک علاج، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم اس کے پورے موضوع کا آج کی ویڈیو میں احاطہ کر سکیں۔ میں ڈاکٹر ایوب آپ سے مخاطب ہوں اور میرے چینل پر آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ کینسر چاہے کوئی بھی ہو، چاہے بریسٹ کینسر ہو، چاہے جسم کے کسی بھی آرگن کا کینسر ہو، اس کا مین جو کاز ہے وہ تقریباً سیم ہے۔ انسانی جسم کے اندر ہر وقت ٹوٹ پھوٹ کا، شکست و ریخت کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ پرانے سیلز جو ہیں وہ مردہ ہوتے رہتے ہیں یا ناکارہ ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ پر نئے سیلز پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب نئے سیلز پیدا ہو رہے ہوں، اس دوران اگر ہم اپنی باڈی کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر لیں، جیسے کوئی سٹیرائڈل میڈیسن ہے یا باہر کے جو ماحول کا تعفن ہے یا کوئی زہریلے اثرات ہیں، یا جو بھی مقصد، قدرت نے تو جو ہے نا پانی بھی صاف پیدا کیا، آب و ہوا بھی صاف ہے قدرتی طور پر، اور غذا بھی قدرتی جو ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے۔ اس میں انسان کی اپنی جو ہے نا کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں جس کی وجہ سے ماحول بھی صاف نہیں ہے اور جو ہے نا پانی بھی صاف نہیں رہا، اور جتنا خاص طور پر شہری آبادی میں جتنے انڈسٹریلائزیشن کارخانے شہری آبادی میں بنائے جا رہے ہیں، تو وہاں سے جتنے بھی اس کا فضلہ وہاں سے یا اس کے جو چمنیوں سے بدبودار جو دھواں نکلتا ہے، تو وہاں سے جو بھی کوئی بدبو وغیرہ، اس کے علاوہ جو بھی کچرا اتنی بڑی آبادی میں جو وہاں سے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پراپر طریقے سے جو ہے نا تلف نہیں کیا جاتا، تو اس کو اگر ادھر ہی اس کو اگر ضائع کیا جا رہا ہے، اس میں آگ لگائی جا رہی ہے، تو اس میں بہت ہی خطرناک قسم کی گیسز وہ پیدا ہوتی ہیں، وہ ہوا میں داخل ہو کر سیدھے جسم انسانی کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک ریشو سے زیادہ ہو جائیں، شروع میں تو انسانی جو قوت مدافعت اللہ پاک نے انسانی جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے، لیکن ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جب وہ ضرر رساں مادے کی بہتات ہو جاتی ہے، تو اس دوران پھر جب وہ سیلز جب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کو جا کر یہ سارے عوامل جو ہے نا ایفیکٹ کرتے ہیں، تو اس ایفیکٹ ہونے کی صورت میں ان سیلز کے جینز کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جینز میں تبدیلی سے مراد اس کی طبعی ساخت اور اس کی جو ہے نا ترتیب، اس میں چینج آ جانی۔ تو جب اس جینز میں تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ سیلز پھر آگے جا کر ایک ایسی بیماری کا باعث بنتے ہیں جس کو ہم جو ہے نا سرطان یا کینسر کا نام دیتے ہیں۔ تو شروع میں جب یہ نئے سیلز بن رہے ہوتے ہیں، جب انسانی جسم ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس دوران تو یہ ناکارہ سیلز کو جسم سے باہر دھکیلتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے، جیسے میں نے گزارش کی، جو عوامل میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیے، ان عوامل کی وجہ سے یہ جو نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں، یہ چونکہ یہ ان کی جنس میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، لہذا یہ ان کو بجائے باہر دھکیلنے کے، یہ ان کے ساتھ شامل ہو کر وہاں ایک گروتھ کی شکل بنا دیتے ہیں۔ تو جب یہ گروتھ کی شکل بن جاتی ہے تو پھر یہ سیلز جو ہے نا، یہ جسم انسانی کے اندر موجود جو بہت ہی باریک رگیں ہوتی ہیں، ان رگوں کے ذریعے بلڈ میں، یہ پورے بلڈ میں جو ہے پھیل جاتے ہیں،
پھر آگے جا کر جہاں جہاں بھی کہیں اس کو ایسا ماحول ملتا ہے وہاں جا کر یہ اپنا جو ہے نا طے نشین ہو جاتے ہیں، اور وہاں یہ اپنا کاروائیاں کرتے ہیں، اور وہاں یہ ٹیومر بن کر یہ سرطان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تو میں نے بریفلی آپ کو نا اس کے بارے میں گزارش کی۔ اب ہم اپنے اصل موضوع خواتین کے اندر جو ہے نا بریسٹ کینسر، اس کے بارے میں تھوڑی سی جو اس کے عوامل ہیں، جو اس کے اسباب ہیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بنیادی طور پر آج کل جو زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ریڈیشن ہے، کہ اگر ہم موبائل سن رہے ہیں تو وہ گھنٹوں کے حساب سے باتیں کر رہے ہیں، کانوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یا اس کو ایسی جیب میں ڈال لیتے ہیں جو ہارٹ کے قریب ہو یا چیسٹ کے قریب ہو، یا اگر رات کو ہم سوتے ہیں تو سرانے سر کے بہت قریب رکھ لیتے ہیں، یا وہ پڑا ہوا ہے بس باتیں کرتے کرتے یا دیکھتے دیکھتے اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے۔ یہ میں خاص طور پر خواتین کے خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، تو اس کی احتیاط کریں، موبائل کو ٹیبل پر رکھیں۔ تو اس کو اگر بات کہیں لمبی اگر بات کرنی پڑ جاتی ہے اپنی فیملی میں، رشتہ داروں میں، تو پھر یہ ہے کہ ہینڈ فری کا استعمال کر لیں یا اوپن اسپیکر استعمال کر لیں، اور موبائل کو زیادہ قریب نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ ہے، وہ ہے اسٹیرائڈل میڈیسنس۔ اسٹیرائڈل میڈیسنس میں آج کل جو زیادہ استعمال خواتین کے جو ہے نا ان کی چاہے لا علمی ہے چاہے جس طرح بھی، تو ایک جو ہے نا ہارمون ایسٹروجن ہارمون جن موجود ہوتا ہے نا، وہ خواتین اس کو اپنے شاید کوئی ان کو اس میں فائدہ نظر آتا ہو بظاہر، لیکن میرا خیال ہے کہ ایکسپرٹ میڈیکل سپرویژن کے بغیر یہ ایسٹروجن پر مبنی جو میڈیسنز ہیں یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آج کل جو کچھ میڈیسنز آ رہی ہیں کہ ایمرجنسی پریگننسی میں جو ہے نا رکاوٹ ڈالنے والی کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو بہت تیز اسٹیرائڈل قسم کی ہوتی ہیں، اور جو 72 گھنٹے کے اندر اندر لینی ہوتی ہیں، وہ مخصوص ایمرجنسی دوران استعمال کرنے والی کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو عام روزمرہ استعمال نہیں کی جاتی۔ تو وہ ان کو استعمال کرنے سے یہ ہے کہ چونکہ وہ بھی اسٹیرائڈ ہیں اور وہ جسم کے سارے ہارمونل سسٹم کو متاثر کر لیتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی میڈیسن لینی ہے نا، وہ جو نیچرل طریقہ علاج ہے، جس طرح ہم نے ہومیوپیتھک کے بارے میں اللہ پاک نے نالج دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے شعور عطا فرمایا ہوا ہے، تو اس کی طرف آ جائیں۔ جسم انسانی کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ اس کو بطریق احسن اس کو ٹھیک کر دیتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کو یہ محسوس ہو کہ اپر چیسٹ کے ایریا میں اگر کہیں لگاتار خارش ہو رہی ہے یا درد کی کیفیت ہے، اور آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں کوئی جو ہے نا رسولی ٹائپ کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو شروع میں ہی نا متعلقہ جو بھی آپ کے معالج ہیں ان کے نوٹس میں لانا چاہیے، تاکہ وہ اس کو مزید جو ہے نا اس کی تشخیص کریں، اس کا جو ہے نا تجزیہ کر لیں۔ تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں شرم کی وجہ سے نا یہ بہت سارا عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ جو ہے نا اس چیز کو کسی معالج کے نوٹس میں نہیں لاتی۔ تو اس میں چند ایک میں آپ کو جو ہے نا ترکیب میں آپ کی گوش گزار کر لیتا ہوں کہ اگر آپ ان کو آپ پیش نظر رکھ لیں نا تو اپنی تشخیص آپ خود کر سکتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر تو بریسٹ میں جو ہے نا ٹیومر، وہ ٹیومر اگر تو جس طرح ہوتا ہے نا بال ٹائپ یا جیسے ایک چھوٹا انڈے کا شیپ ہوتی ہے، آپ ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگانے سے اگر وہ اس جگہ سے سلپ ہوتی ہے یا نیچے دب جاتی ہے یا ربڑ کی طرح محسوس ہوتی ہے اور ہلانے سے ہلتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا
غیر ضرر رساں رسولی نان کینسرائڈ جسے کہتے ہیں نا، وہ رسولی ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پراپر میڈیسن ہومیوپیتھک میڈیسن سے وہ ڈیزولو بھی ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جو اس کے علاوہ جو کچھ اگر آپ کو شبہ ہو کہ جو ہے نا کچھ اور مسائل ہیں، جیسے اس طرح کی ٹیومر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ پوری ایک جگہ فلیٹ سی جیسے ہموار سی جگہ ہوتی ہے اور وہ اس کو دبانے سے وہ جگہ نیچے نہیں دبتی، لیکن وہ اس کا بارڈر نہیں ہوتا، وہ اتنے تھوڑی جگہ کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ذرا پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ جو ہے نا دائیں بائیں جو ایسے نا جہاں انڈر آرمز ہیں اس کے دائیں بائیں یا چیسٹ کے دائیں بائیں وہ ہو سکتی ہیں. اور شروع میں جب وہ شروع میں اپیئر ہو رہی ہوں یا بن رہی ہوں تو اس میں کوئی پین وغیرہ درد وغیرہ نہیں ہوتی، وہ بغیر درد کی ہوتی ہیں. اس کے دوران اگر اس کا تشخیص کر لی جائے اور اس کا بہت سیف اور بہت جو ہے نا اچھا جو اس کا طریقہ ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کا، وہ بائیوپسی ہے. وہ بائیوپسی کے ذریعے اس کو وہاں سے مواد نکال لیتے ہیں نیڈل کے ذریعے، اور وہاں جا کر اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور بر وقت آپ کا علاج شروع ہو جاتا ہے. اور وہ زیادہ پیچیدگی اور زیادہ تکلیف، جیسے اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بیٹیوں کو اس اذیت سے محفوظ رکھیں. تو اگر شروع میں یہ تشخیص ہو جائے اور ہومیوپیتھک علاج کے جو ہے نا طریقہ علاج کے تحت آپ کا اگر ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے تو آپ درد کی کیفیت اور زیادہ وہ جو پھوڑا بن جانا اور ڈیولپ ہو جانا اور وہاں سے ہر وقت مواد رسنا، بدبو وہاں سے جو ہے نا اسمیل کا آنا اور پھوڑے کی سی شکل بن جانا اور پر درد پھوڑا جس میں اللہ معاف کرے نہ بیٹھے ہوئے آرام ہوتا ہے نہ لیٹے ہوئے کسی حالت میں بھی آرام نہیں ہوتا. تو اس کیفیت سے بچنے کے لیے شروع میں تشخیص ضروری ہے. یہ اللہ پاک نے جو ہمیں جسم یہ جو جان دی ہوئی ہے نا، اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے. تو یہ حق ہم اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ اس کا ہم خیال رکھیں، فوراً اپنا اس میں جو ہے نا آپ کانشیس ہو جائیں، اس کے بارے میں لاپرواہی نہ کریں کہ آگے جا کر آپ کے لیے یہ مسئلہ بنا. تو اب اگر ایک دفعہ یہ ایک ٹیومر ڈیولپ ہو گیا تو اگر شروع میں زیر علاج آ جائیں ہومیوپیتھی میں تو الحمدللہ وہ بڑے سیف طریقے سے آپ کو نا ہومیوپیتھک طریقہ علاج بڑے جو ہے نا بے ضرر اور سائڈ افیکٹ کے بغیر آپ کو صحت کی طرف گامزن کر سکتا ہے. تو اس میں عموماً دیکھا یہ گیا ہے نا کہ ہمارے پاس جب بھی مریض آتے ہیں تو وہ بہت ہی پیچیدہ حالت میں، جب وہ ہر طرف سے نا گھوم پھر کر ایلوپیتھک علاج مالجا کرا کے اور جو زیادہ اس کی نا ورس کنڈیشن میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو علامت دیکھی گئی ہے نا وہ ہے کہ ایک تو سخت قسم کا ٹیومر ہوتا ہے اور وہ بلا درد ہوتا ہے. ابھی وہ پھٹا ہوا نہیں ہوتا نا، اس لیے وہ بلا درد ہوتا ہے اور سخت قسم کا ٹیومر ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک میڈیسن استعمال کرتے ہیں کیلکیریا آیوڈائڈ. یہ اگر 3x میں آپ کو مل جائے تو بہت بیسٹ ہے. اس کی اگر موٹی گولیاں ہوں تو 2 پلز اس کی 3 ٹائم روزانہ لی جا سکتی ہیں. اگر 3x میں کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کی 6 پوٹینسی، یہ جو ہے نا اگر تکلیف زیادہ ہے تو آپ شروع میں نا چند خوراکیں آدھے گھنٹے کے بعد لیں، اور جب بہتر ہیں تو پھر اسی طرح اس کا وقفہ بڑھا کر پہلے 2 گھنٹے پھر 3 اور بعد میں ہر 6 گھنٹے کے بعد، یعنی صبح دوپہر شام یہ کنٹینیو رکھ سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ایک اور سمٹم ہوتی ہے کہ ٹیومر تو اسی طرح کا سخت ہی ہوتا ہے لیکن وہ بہت پر درد ہوتا ہے. اور اس میں یہ سمٹم ہوتی ہے کہ مریضہ جو ہے نا وہ باوجود اس کے کہ وہ اچھی غذا کھا رہی ہے
وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہوتی ہے، اس کے اندر خون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ جو کینسرائڈ جو ٹیومرز ہیں نا وہ گروتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خون سارا وہاں سپلائی ہو رہا ہے، اور وہ جہاں اس لوکل جگہ کے اوپر جو ہے نا خون جذب کر رہے ہیں، وہاں آگے پیچھے جہاں تک انہوں نے اپنا جال کوئی اگر خدا نخواستہ پھیلایا ہوا ہے نا، تو وہاں تک بھی وہ خون جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، آگے سپلائی ادھر چل پڑتی ہے۔ تو ایسی اس میڈیسن جو ہے نا، اس کے لیے ایک میڈیسن ہے بہت اچھی، بہت کارگر دوائی، آرسینک آیوڈیٹم۔ تو آرسینک آیوڈیٹم بھی اگر 3x میں مل سکے تو بہت اچھا ہے، یہ بھی 3 ٹائم روزانہ آپ لے سکتی ہیں۔ تو اگر یہ بالفرض نہیں اگر مل پاتی تو اس کی بھی 6 پوٹینسی آپ استعمال کر لیں۔ بالفرض 6 پوٹینسی بھی نہیں ملتی، پھر 30 آپ اس صورت میں استعمال کر سکتی ہیں، وہ روزانہ تکلیف کے حساب سے آدھے گھنٹے سے لے کر تو 6 گھنٹے تک کے وقفہ سے۔ تو ان 2 ادویہ کے بعد ایک دوائی اور استعمال میں آتی ہے، وہ اس صورت میں جب بریسٹ کے اوپر والی جو سطح ہے نا وہ بہت سخت ہو، اس میں سختی پائی جائے، وہ پورا ایریا جتنا ہے نا وہ سارے سخت ہو، اور ساتھ وہ اس میں بہت سینسٹیو کیا کہتے ہیں پر درد ہو نا، زیادہ شدید وہاں پین ہو، تو اس کے لیے ہماری مشہور زمانہ جو میڈیسن ہے نا، سرطان کو کل کرنے والی ہائیڈراسٹس مدر ٹنکچر، اس کے آپ 10 قطرے تکلیف کے حساب سے، تکلیف زیادہ شدید ہے تو چند خوراکیں آپ آدھے گھنٹے کے بعد لیں، جب درد کم ہو جائے، کنٹرول ہو جائے، پھر گھنٹہ 2 گھنٹے، تو پھر وقفہ بڑھا کے آپ 6 گھنٹے تک لے جائیں، صبح دوپہر شام تک۔ تو اس کے 10 جو ڈراپس ہیں نا، یہ آدھی پیالی پانی میں ڈال کے نا یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہی میڈیسن ہائیڈراسٹس مدر ٹنکچر جو ہے نا، اس کا دوائی کا 1 ڈرام مقدار، ڈرام ہمارے ادویات کے لیکوڈ جو مائع ادویات ہیں نا ان کا پیمانہ ہے، تو 1 ڈرام جو دوائی ہے نا وہ 1 اونس ویزلین، 1 اونس ویزلین کا یہ مطلب ہے کہ پیالی کا چوتھا حصہ جو ہوتا ہے نا وہ 1 اونس ہوتا ہے۔ تو 1 اونس ویزلین لیں، اس میں 1 ڈرام ہائیڈراسٹس مدر ٹنکچر ملا لیں، کسی لکڑی کا جو چمچہ، جیسے 1 چمچہ آج کل وہ آئس کریم کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ بیسٹ ہے، وہ لے کر اس کو خوب گھمائیں، جب ٹھیک طرح سے مکس ہو جائے تو وہ بہت اچھی کینسر کو کل کرنے والی اور پھوڑے کو صاف کرنے والی آپ کے پاس ایک آئنٹمنٹ بن جاتی ہے، جو بہت ہی اچھی، بہت ہی افیکٹو آئنٹمنٹ ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور میڈیسن جو کینسر ہی کو کل کرنے والی ہے اور کینسر کے پھوڑے کو صاف کرنے والی ہے، وہ میڈیسن ہے بیپٹیشیا مدر ٹنکچر۔ بیپٹیشیا مدر ٹنکچر جو ہے نا، یہ آپ 5 قطرے لینے ہیں 1 گھونٹ پانی میں، یہ بھی تکلیف کے حساب سے، تکلیف زیادہ ہو چند خوراکیں آدھے گھنٹے کے بعد لے لیں، جب آپ بہتر ہو جائیں تو پھر یہی دوائی دن میں نا پہلے گھنٹہ کے بعد کریں وقفہ، پھر 2 گھنٹے، تو جب کافی پین وغیرہ کنٹرول ہو جائے، سمجھ لیں کہ علامات کنٹرول میں آ رہی ہیں، تو اس دوران کیا کرنا ہے آپ نے، صبح دوپہر شام لینی ہے۔ اور یہ الحمدللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی خصوصیت ہے کہ کینسر جیسے جو مرض ہے نا، اس دوائی کے اوپر یہ ایفیکٹ ہو رہی ہے، اس کا یہ واضح ثبوت مریض کو مل جاتا ہے کہ پہلی اس کے جو سمٹم یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے نا پین کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کئی پین کلر، اسٹرانگ سے اسٹرانگ پین کلر دیتے ہیں اسپتالوں میں، تو وہاں بھی اس کا پین جو ہے نا مشکل سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک میڈیسن سے الحمدللہ اس کا پین بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، اور یہ گروتھ بھی کنٹرول ہو کے پھر آہستہ آہستہ اس کا سائز کم ہو کر وہ جسم سے جو ہے نا اسے
یہ ہماری میڈیسن اس کو جسم سے باہر نکال دیتی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ. تو اسی جو بیپٹیشیا کے ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ جب یہ آپ بیپٹیشیا مدر ٹنکچر 5 قطرے استعمال کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ اگر وہاں کوئی پھوڑا یا کوئی زخم ہے جس کا اگر منہ کھل گیا ہے, اگر وہاں سے بدبو آ رہی ہے, وہاں پین ہے, تو آپ 2 قسم کی دوائیاں آپ کو میں بتاؤں گا جس کا آپ نے لوشن تیار کرنا ہے. وہ خاص طور پر کینسرائڈ جو زخم ہیں یا جو پھوڑے ہیں نا وہاں استعمال ہوتی ہے, اس کو وہ صاف کرنے کے کام آتی ہے. اس میں ایک دوائی ہے ایکینیشیا مدر ٹنکچر, تو دوسری میڈیسن ہے کیلنڈولا مدر ٹنکچر. تو اس کا لوشن تیار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک پیالی جو ہے نا وہ پانی کی بوائل کر کے وہاں گھر میں رکھ لیں, اور اس میں 30 قطرے کیلنڈولا مدر ٹنکچر کے اور 30 قطرے ایکینیشیا مدر ٹنکچر کے ڈال کر اس میں تھوڑا سا ہلا لیں. وہ آپ کا لوشن تیار ہو گیا. تو آپ جو ہے نا اس سے یہ زخم تھوڑے دھو سکتی ہیں. جو استعمال ہو جائے, جو بچ جائے وہ خراب نہیں ہوتی, وہ سنبھال لیں. دوبارہ ضرورت ہو اسی طرح اسی تناسب سے آپ زیادہ بنا لیں. تو یہ بار بار اس کو دھوئیں. اور لگانے کے لیے کیلنڈولا کریم یا کیلنڈولا آئنٹمنٹ وہ بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے, اور یہ بھی کینسر کے جو پھوڑے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے. آخر میں ان تمام ادویہ کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ادویہ اپنی جگہ پر بہت کارآمد ہیں اور بہت بھاری ہیں اپنے ایکشن میں, لیکن آخر میں آپ کے سامنے نا اس میڈیسن کا ذکر کرنے لگا ہوں جو کہ ان سب میڈیسنز کے اوپر ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا وہ میڈیسن ہے آسٹیریس روبنس. اس میں موٹی جو کینسرائڈ بریسٹ ہے نا اس کی تمام علامات پائی جاتی ہیں. اس میں جو ہے نا پردرد گانٹھیں بھی ہیں, اور اس میں جو ہے نا زخم کا بننا بھی ہے. اس میں اگر زخم پھٹ گیا ہو اس کو بھی کور کرتی ہے, اگر پین ہے پین کو بھی کور کرتی ہے. اور اس کا جو دردیں ہیں نا اس میں یہ ہے کہ اس کی نا زیادہ تر تکالیف جو ہے نا سمٹمز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بائیں چیسٹ میں اس کی زیادہ علامات پائی جاتی ہیں, لیکن یہ دائیں طرف بھی کام کرتی ہے. تو اس کی مخصوص جو دردیں ہوتی ہیں نا وہ ایک تو سینے کے نیچے اعصاب کے ذریعے نا یہ دردیں دل تک جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں, اور پیشنٹ یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہی درد جو ہے نا بائیں چیسٹ سے اوپر شانے کی ہڈی تک جاتا ہے, اور پھر شانے کی ہڈی سے ٹریول کر کے یہ ہاتھوں کی انگلیوں تک چلا جاتا ہے, اور بہت شدید پین ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا بہت اذیت ناک قسم کی دردیں پائی جاتی ہیں, اور جو ہے نا یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. اس میں یہ میڈیسن بہت کارگر ہے. اس کو تمام قسم کی جتنی میں نے آپ کو سمٹمز بتائی ہیں نا ان تمام ادویہ کے ساتھ اس کو مین دوائی کے طور پر اور دوسری دوا کو بطور مددگار دوا کے طور پر اس کے ساتھ وہ بھی آپ جاری رکھ سکتی ہیں. تو آخر میں ایک میڈیسن کا ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ میموری گلینڈز والی جو جگہ اس کا جو ایکسٹرنل سرفیس ہے نا وہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. وہ ایسے لگتا ہے جیسے بینگنی کلر ہو, نیلگوں سرخی مائل رنگ اختیار کر جاتی ہے, اور اس پر پیپڑیاں جمی ہوئی ہوتی ہیں, اس پر پیپڑیاں جم جاتی ہیں. تو اس کنڈیشن کے لیے, ایسی علامات کے لیے ہماری ہومیوپیتھک کی مخصوص دوا
کریازوٹ. تو کریازوٹ جو ہے نا وہ اگر 6 پوٹینسی میں مل جائے تو وہ بہت اچھا کام کرتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 6 پوٹینسی ہی میں ملے تو اس کو استعمال کیا جائے. بالفرض اگر 6 پوٹینسی میں نہیں مل رہی تو پھر آپ 30 طاقت میں استعمال کر سکتی ہیں. اس کا بھی طریقہ یہی ہے, تکلیف زیادہ ہو چند خوراکیں 15 منٹ کے وقفے سے آدھے گھنٹے کے وقفے سے لے سکتی ہیں. جیسے ہی سویر کنڈیشن سے باہر آئیں, پین کم ہونا شروع ہو, تکلیف کم ہو جائے تو اس کا وقفہ بڑھا لیں, بڑھا کر آدھا گھنٹہ پھر گھنٹہ پھر اس طرح بڑھا کے نا 6 گھنٹے تک لے جا سکتی ہیں. تو یہ میں نے بہت اس کو مختصر طور پر بتانے کی کوشش کی ہے, ورنہ یہ بہت لینتھی سبجیکٹ ہے, اس پر بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو نا لائک اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.